تمام حضرات ایک مرتبہ عقیدت اور محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ جزا الله عنا سيدنا محمدا ما هو أهله صلى الله عليه وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة، أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم۔ صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ محترم حضرات، انسان جو عادات سیکھتا ہوا بڑا ہوتا ہے اور وہ عادات وقت کے ساتھ ساتھ پختہ ہوتی جاتی ہیں اور اس کا مزاج بنتی جاتی ہیں، تو اب وہ شخص کہیں پر بھی چلا جائے تو وہ اپنی عادات ساتھ لے کے جاتا ہے۔ انسان جو عادات سیکھتا جائے اور جو عادات پھر اس کے اندر پختہ ہوتی جائیں وقت کے ساتھ ساتھ، تو پھر وہ شخص کہیں پر بھی چلا جائے تو وہ اپنی عادات ساتھ لے کر جاتا ہے۔ اگر تو وہ عادات اچھی ہوں تو وہ جہاں پر بھی جاتا ہے تو وہ اپنے لیے بھی خیر کا باعث بنتا ہے، اوروں کے لیے بھی خیر کا باعث بنتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نیک نامی کا باعث بھی بنتا ہے۔ اور اگر وہ عادات غلط ہوں اور بری ہوں تو پھر وہ جہاں جہاں جاتا ہے اپنے لیے بھی بدنامی کا باعث بنتا ہے، شر کا باعث بنتا ہے، اور اوروں کے لیے بھی شر اور بدنامی کا باعث بنتا ہے۔ یہ تو اس کو آپ یونیورسل ٹروتھ بھی کہہ سکتے ہیں، آفاقی سچائی بھی کہہ سکتے ہیں۔ ہم جن عادات میں پلتے ہیں، بڑھتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، پھر ہم جہاں پر بھی جاتے ہیں انہی عادات کو لے کر جاتے ہیں۔ یہ جو دو جملے عرض کیے ہیں ان کا مقصد اب کوشش کرنی ہے کہ جو میں نے کم از کم غلطیاں دیکھی ہیں اپنے پاکستانی مسلمان بھائیوں کی، مردوں کی، خواتین کی، تو کوشش کرنی ہے کہ اپنی حد تک میں وہ واضح کر پاؤں، شاید کوئی اصلاح کر لے۔ وما توفیقی الا باللہ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ۔ حج میں کچھ چیزیں میں نے پاکستانیوں میں نے اور قوموں کو بھی دیکھا ہے، لیکن ظاہر ہے میں پاکستان سے تھا، اٹھنا بیٹھنا پاکستانیوں کے ساتھ تھا، کھانا پینا سفر ہر جگہ پاکستانیوں کے ساتھ تھا، اس لیے مجموعی طور پر جو مجھے کچھ چیزوں سے بے انتہا تکلیف ہوئی، اور میں یہ توقع نہیں کر رہا تھا کہ ہم مسلمان ہو کر اور سرزمین مکۃ المکرمہ یا سرزمین مدینہ المنورہ کے اندر ان حرکات کا ارتکاب کریں گے، میں امید نہیں کر رہا تھا۔ لیکن بدقسمتی سے یہ ہوا کہ وہ جو بات میں نے شروع میں کہی، جن عادات کے ساتھ ہم بڑے ہوتے ہیں وہ عادات ہمارے مزاج کا حصہ بنتی ہیں، پھر ہم جہاں بھی چلے جائیں، پھر ہم خانہ کعبہ میں چلے جائیں، پھر ہم مسجد نبوی میں چلے جائیں، پھر ہم روضہ رسول پہ چلے جائیں، ہم اپنی وہ غلط عادات وہاں پر بھی ساتھ لے کر جاتے ہیں، جو نہ صرف یہ کہ تکلیف کا باعث بنتی ہیں بلکہ بدنامی کا باعث بنتی ہیں۔ ان میں سے ایک جو بہت نمایاں چیز، یہ تو میں بہت عرصے سے ویسے بھی بیان کر رہا تھا، اور وہ ہے غیر ضروری بے صبرا پن۔
غیر ضروری بے صبرا پن پتہ نہیں ہمارے اندر بہت زیادہ ہے، کیوں؟ میں نے بہت سی اقوام کو دیکھا ہے، انڈونیشین کو دیکھا ہے، ملائیشین کو دیکھا ہے، ایرانیوں کو دیکھا ہے، ترکوں کو دیکھا ہے، اور بھی بہت ساری اقوام، عربوں کو دیکھا ہے میں نے، اور جو برٹش آتے تھے، امریکن آتے تھے، ان کو بھی دیکھا ہے، لیکن یہ چیز مجھے ان میں نہیں ملی۔ ہاں، کچھ تھے، کچھ بہت غریب ممالک تھے، غیر مستحکم ممالک، ان میں کہیں یہ چیز نظر آتی تھی، لیکن پاکستانیوں کے اندر غیر ضروری بے صبرے پن کی انتہا تھی۔ بھئی آپ جلد بازی کس چیز کے لیے کر رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے آخر؟ کیا آپ کا خدا نخواستہ حاضر رہنے والا ہے؟ خدا نخواستہ آپ کی فلائٹ مس ہونے والی ہے؟ نہیں۔ میں آپ کو چند مثالیں اس کی پہلے بھی میں ایک دفعہ عرض کر چکا ہوں، لیکن اب ذرا زیادہ ساتھی ہیں، جمعے کا موقع ہے، عرض کرتا ہوں، اور مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے اندر کچھ تھوڑا سا تحمل پیدا کریں۔ جہاں جلد بازی کی ضرورت ہو نا، کہ جلدی نہ کی تو نقصان ہو جائے گا، چلیں ٹھیک ہے، وہاں پر تو آدمی کرے، جلدی کرے، لیکن جہاں پر جلدی کی ضرورت نہیں ہے وہاں پھر وہ جلد بازی ہلڑ بازی میں بدل جاتی ہے، بدتمیزی میں بدل جاتی ہے، اور بد اخلاقی میں بدل جاتی ہے۔ تقریباً جتنے بھی لوگ جاتے ہیں نا، حجاج کرام، تقریباً جتنے بھی لوگ جاتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی ملک کے ہوں یا ہمارے پاکستانی ہوں، تو وہ مکہ میں مختلف جگہوں پر ٹھہرائے جاتے ہیں۔ ایک بہت بڑی تعداد جو ہوتی ہے وہ عزیزیہ میں ہوتی ہے، عزیزیہ کے اندر بہت بڑی تعداد ہوتی ہے، باقی تعداد بھی ہوتی ہے وہ مختلف جگہوں پر ٹھہرائی جاتی ہے، مختلف ہوٹلوں میں۔ جیسے ہم تھے جرول میں، جرول بہت قریب ترین تھا، ہمارا جو ہوٹل تھا وہ حرم سے اتنا دور تھا جتنا یہاں سے اسکیم موڑ ہے، پیدل 14 منٹ، 15 منٹ، 16 منٹ لگا لیں آپ پیدل۔ اس کے باوجود ہمیں شٹل میسر تھی، جو بس کی سہولت تھی، اس کے باوجود ہمیں میسر تھی۔ جب ہم بس میں بیٹھ کر آتے تھے اور اترتے تھے تو اگلے 3 سے 4 منٹ میں ہم حرم کے اندر، بہت سہولت تھی، کوئی وجہ نہیں تھی کسی جلد بازی کی، اور کوئی وجہ نہیں تھی کسی ہلڑ بازی کی۔ تو مجھے بہت افسوس ہوتا تھا یہ دیکھ کر کہ وہاں پر بھی ہم بدتمیزی کی انتہا کرتے تھے۔ اور وہ کیسے ہوتا تھا؟ جب عشاء کی نماز پڑھ کر لوگ نکلتے تھے تو بڑی تعداد ہوتی تھی، اکٹھے ہوتے تھے لوگ عشاء کی نماز پڑھ کر۔ اب جب ہمارا جو اسٹیشن ہے جہاں سے ہم نے گاڑی میں بیٹھنا ہے، تو آپ یقین کریں کہ گاڑیوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں، گاڑیوں کی لائنیں لگی ہوتی تھی، ایک نہیں، دو دو تین تین لائنیں لگی ہوئی ہیں۔ اب آرام کے ساتھ، ہم تحمل کے ساتھ آئیں، ایک گاڑی بھر گئی ہے، نکل جائے، ہم دوسری گاڑی میں بیٹھ جائیں۔ اچھا، وہ یہ کرتے تھے کہ جہاں گاڑیاں کھڑی ہیں نا تو درمیان میں جنگلہ ہے، اب جب گاڑی بھر گئی ہے اور روانہ ہونے لگی ہے تو وہ کہتے تھے بھائی 1 منٹ رکو، جنگلہ بند کرتے ہیں تاکہ گاڑیاں گزر جائیں، ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص جلدی میں آئے اور گاڑی کے نیچے آ جائے، لہذا جنگلہ بند کر لیں۔ ابھی جنگلہ پھر کھول دیتے ہیں، 2 منٹ کے بعد جنگلہ کھلے گا، گاڑی گزر جائے، اگلی گاڑیاں آ جاتی ہیں، پھر آپ بیٹھ جائیں۔ کوئی وجہ نہیں تھی جلد بازی کی، لیکن آپ یقین کریں جب وہ دروازہ کھولتے تھے نا، وہ دروازہ سے کھولتے تھے کہ لیں بھی گاڑیاں کھڑی آ جائیں، ایسے تھکے دیتے تھے لوگ ایک دوسرے کو کہ پتہ نہیں پیچھے شاید اسرائیل کھڑا ہوا ہے، جو آدھا منٹ لیٹ ہو گیا اسرائیل نے اس کی جان نکال لینی، یا پیچھے بم بلاسٹ ہونے والا ہے، خواتین کو دھکے، بچوں کو دھکے، وہ جو چیئر والے ہوتے تھے ان کو دھکے۔ اللہ کے بندو، کس چیز کی جلد بازی ہے؟ اگر بالفرض یہ جو گاڑی سامنے کھڑی ہے یہ بھر گئی اور یہ چل پڑی تو پیچھے دوسری گاڑی کھڑی، آپ کو 2 منٹ لگ جائیں گے، آپ کو 3 منٹ لگ جائیں گے، آپ کو 4 منٹ لگ جائیں گے، تو کیا مسئلہ بن جائے گا؟ لیکن عجیب بدتمیزی کا مظاہرہ تھا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ بدتمیزی ہم یہاں سے سیکھ کر جاتے ہیں،
یہی بدتمیزی ہے، یہی عادات، ہم یہاں سے غلط عادات، گندی عادات، یہ بد اخلاقی ہم یہاں سے سیکھ کر جاتے ہیں، اور جس کا مظاہرہ پھر ہم مکہ المکرمہ میں جا کر کرتے ہیں، اور جس کا مظاہرہ پھر ہم مدینہ المنورہ میں جا کر کرتے ہیں۔ بڑا افسوس ہوتا تھا اس وقت۔ حالانکہ وہ جو آگے گارڈ کھڑے ہوتے تھے وہ کہتے تھے بھائی خدا کے لیے خواتین ہے یار، ان کا ہی خیال کر لو، تمہاری اپنی خواتین ہیں، تمہاری اپنی پاکستانی خواتین، انہی کا خیال کر لو۔ سفید داڑیوں والے بھی، بغیر داڑیوں والے بھی، پگڑیوں والے بھی، اللہ معاف کرے، بہت دکھ ہوتا تھا۔ اس لیے میرا تو معمول یہ تھا کہ عموماً نماز کے نا 15-20 منٹ کے بعد نکلتا تھا۔ جب میں آتا تھا الحمدللہ رش ختم ہوتا تھا، سکون کے ساتھ گاڑی میں بیٹھے وہاں پہنچ گئے۔ اور جنہوں نے جلد بازی کی ہے، دھکے دیے ہیں، تو میں ان سے پوچھتا تھا کہ ان دھکوں، یہ دھکے دے کر جلد بازیاں کر کے، ہلڑ بازی کر کے یہاں کیا مل گیا آپ کو؟ کوئی میڈل مل گیا آپ کو؟ زیادہ ثواب مل گیا آپ کو؟ کوئی فرشتہ آ کر آپ کو آپ کے حج کی کامیابی کے مبارکباد دے گا؟ آخر کیا؟ اب یہاں پر ہم آئیں، یہاں پر تو یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ کوئی بھی جگہ ہو، اگر ہم کہیں پر سگنل پہ کھڑے ہیں تو ہمارا بس نہیں چل رہا کہ ہم سگنل کو توڑ دیں، یعنی وہ جو لگا ہوا نا سگنل، اس کو توڑ کے پرے پھینک دیں اور ہم بھاگیں۔ یہ مزاج ہے یہ ہمارا یہاں۔ مسجد سے نکلتے ہیں تو اور بھائی 1 منٹ رک جاؤ، کوئی بات نہیں، آدھے منٹ کے بعد، 1 منٹ کے بعد، 2 منٹ کے بعد راستہ کھلا ہوگا، آرام سے نکلو، کوئی آدمی نہیں دیکھنے والا۔ میں ساتھیوں سے کہتا تھا، میں نے کہا کوئی نہیں رہے گا یہاں پر، گاڑیاں خالی کھڑی ہوں گی کہ آؤ بھائی کسی نے جانا ہے تو چھوڑ آئیں، گاڑیاں خالی کھڑی ہوں گی، صرف 2 منٹ تحمل کر لو، صرف 3 سے 4 منٹ صبر کر لو۔ لیکن نہیں، گیٹ کھلا ہے تو میرا خیال ہے کہ جو بکریوں کا باڑا کھولا جائے نا، شاید اتنی بدتمیزی وہ بھی نہ کرتی ہوں جتنی میں نے پاکستانیوں کو کرتے ہوئے دیکھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو پھر میں وہاں پہ ایک بات کہتا تھا، سب سے کہتا تھا، میں کہتا تھا دیکھو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے حج کو 2 چیزوں کے ساتھ مشروط کیا ہے، 2 چیزوں کے ساتھ، یہ یہاں پر بھی سمجھیں۔ آپ نے فرمایا کہ من حج البیت، جس نے بیت اللہ کا حج کیا، فقضا مناسکہ، پہلی چیز حج کے جتنے ارکان ہیں وہ ادا کیے، حج کے جتنے ارکان ہیں، جو فرائض ہیں وہ بھی ادا کیے، جو واجبات ہیں وہ بھی ادا کیے، سنتیں ہیں وہ بھی ادا کی، ٹھیک ہے۔ ایک چیز 50% یہ ہے، فقضا مناسکہ، حج کے ارکان ادا کیے۔ آدھا حج یہ ہے، یہ پورا حج نہیں ہے، یہ پورا حج نہیں ہے، یہ آدھا حج ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آدھے حج، آدھے عمل کے برابر قرار دیا۔ دوسرا عمل کیا بتایا آپ نے؟ وَسَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ، اور مسلمان اس کے ہاتھ اور اس کی زبان سے محفوظ رہے، اور مسلمان اس کے ہاتھ اور اس کی زبان سے محفوظ رہے۔ یہ حضور نے دوسری چیز بیان کی، پہلی چیز اعمال کی ادائیگی، دوسری چیز مسلمان اس میں حج سے متعلق ہے۔ آپ نے فرمایا پھر کیا ہے؟ غفر له ما تقدم من ذنبی، اب اس کا حج اللہ کے ہاں قبول ہو گیا، اور اس کے اعمال اللہ کے ہاں اس مغفرت کا سبب بن گئے، اور اس کی بخشش ہو گئی۔ اب حج کیا، ارکان پورے ادا کیے، وہ چاہے فرائض تھے، احرام، طواف زیارت، وقوف عرفات، چاہے وہ واجبات تھے، منا کا قیام تھا اور مزدلفہ کا قیام تھا اور رمی تھی اور طواف وداع تھا، چاہے واجبات کیے، لیکن جب وہ طواف کر رہا ہے دھکے مار کے نکل رہا ہے، جب وہ سعی کر رہا ہے دھکے مار کے نکل رہا ہے، جب وہ واپس جا رہا ہے دھکم بازی کرتے ہوئے، دھکم پیل کرتے ہوئے جا رہا ہے، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق بخشش نہیں ہے، مغفرت نہیں ہے۔ وہ جو ہے نا جس نے حج کیا، تو وہ جب حج سے فارغ ہوتا ہے تو وہ اس طرح ہوتا ہے گناہوں سے پاک جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے نکل کے آیا،
جیسے ابھی کیومن ولدتہ امہ، جس دن انسان کی پیدائش ہوتی ہے، جس دن پیدا ہوتا ہے گناہوں سے معصوم، گناہوں سے پاک، یہ کب ہے؟ یہ کب ہے؟ اگر وسلم المسلمون بلسانہ ویدہ، اس کے ہاتھ اور اس کی زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچی، یہ صرف اس صورت میں ہے۔ اور اگر ہاتھ اور زبان سے تکلیف پہنچی تو پھر یہ فضیلت نہیں ہے، پھر بخشش نہیں ہے، پھر تو حساب ہے بھائی۔ 500 بندوں کو، 1000 بندوں کو، 2000 بندوں کو، 5000 10,000 بندوں کو دھکے مارے ہیں، کونیاں ماری ہیں، ٹکریں ماری ہیں، حساب دو بھائی جی۔ تو یہ بے صبرا پن جہاں اخلاقی اعتبار سے انتہائی غلط ہے، وہاں ہمارے حج کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیتا ہے، اور ہمارے حج کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیتا ہے، اور ہمارے حج کو ناکام کر کے رکھ دیتا ہے، اور ہمیں مغفرت اور بخشش سے محروم کر کے رکھ دیتا ہے۔ بہت غلط۔ حج پہ جا کر بھی، حج تو صبر کا نام ہے، حج تو صبر کا نام ہے۔ واحد عبادت، واحد عبادت کہ جب ہم اس عبادت کی دعا کرتے ہیں تو پہلے کہتے ہیں اللہ آسان کر دینا۔ نماز میں کہیں پر بھی نہیں ہے، آپ نماز پڑھنے کے لیے جائیں تو کہیں یا اللہ نماز کو آسان کر دینا، کہیں پر بھی نہیں ہے۔ آپ روزہ رکھیں، حالانکہ بسا اوقات بڑا مشکل ہو جاتا ہے روزہ، ارے 16 گھنٹے 18 گھنٹے تک چلا جاتا ہے، 20 گھنٹے تک بعض جگہوں پہ روزہ چلا جاتا ہے، اس سے زیادہ بھی، لیکن وہاں پر کہیں یہ بھی نہیں، حضور نے یہ دعا نہیں سکھائی کہ دعا کرو یا اللہ روزہ آسان کر دے۔ زکوٰۃ ہے، حتیٰ کہ جہاد ہے، اور اعمال ہیں، کہیں پر بھی یہ نہیں ہے اللہ آسان کر دیجئے گا، کہیں پر بھی نہیں ہے، یہ صرف حج اور عمرے میں ہے۔ حج کی نیت یہی ہے، اللہم انی ارید الحج، اللہ میں حج کی نیت کرتا ہوں، فیسرہ لی، اللہ اس کو آسان کر دے، وتقبلہ منی، اللہ اس کو قبول فرما لے۔ عمرے کی نیت کیا ہے؟ اللہم انی ارید العمرہ، اللہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں، فیسرہا لی، اللہ عمرے کو آسان کر دیجیے۔ اور قبول بعد میں ہے، آسانی پہلے ہے۔ ہم کیوں آسانی مانگ رہے ہیں؟ ہم آسانی کیوں مانگ رہے ہیں؟ یہاں آسانی کی دعا کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں آپ کو کچھ مشقت پیش آئے گی، اور جب مشقت پیش آئے گی تو کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے، صبر کرنا ہے، تبھی اللہ آسان کریں گے۔ تو ایک بہت ہی تکلیف دہ، اور یہ ہر جگہ دیکھا ہے، غیر ضروری بے صبرا پن، وہ ہماری مسجدوں کے اندر بھی ہے، وہ ہمارے چوکوں چوراہوں کے اندر بھی ہے، ہماری گلیوں کے اندر بھی ہے۔ آپ نے کبھی بھی نہیں دیکھا ہوگا کہ ہم لوگ کہیں لائن میں لگ کر خوشی محسوس کریں اور اطمینان محسوس کریں، لائن میں لگ کر۔ دنیا کے اندر آپ جب آئے ہیں، آگے پہلے سے لوگ موجود ہیں تو لائن لگی ہوگی، اور ہر شخص اس بات میں خوشی محسوس کرتا ہے کہ میں اپنی باری پہ لائن میں لگا ہوں، اور لائن میں لگ کر اپنی باری میں یہ کام کر لوں گا۔ لیکن میں نے دیکھا ہے لائن لگنا ہم اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ کیوں؟ ہمیں جلد بازی، ہمیں جلدی ہے۔ چنانچہ غار حرا کے موقع پر، غار سور کے موقع پر حج کر چکے ہوتے ہیں لوگ، حج کر چکے ہیں اور غار حرا یا غار سور جا رہے ہیں۔ اب غار حرا کے اندر پہنچنے کے لیے اور غار سور کے اندر پہنچنے کے لیے ہم وہی ڈنڈی مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ کہیں سے لائن کے اندر گھس جاؤں، آگے سے کہیں سے اندر گھس جاؤں، کسی طرح میں پہلے پہنچ جاؤں، اتنی لمبی لائن میں لگوں، کیوں لگوں؟ یہ غیر ضروری بے صبرا پن، یہ غیر ضروری بے صبرا پن۔ کہیں پر آپ دیکھیں اشیاء تقسیم ہوتی ہیں، اور وہاں تو میں نے بہت دیکھا ہے، ایک سعودی تھا تو وہ لوگوں میں چھتریاں تقسیم کر رہا تھا، تو وہاں بہت چھتری تقسیم ہوتی ہے، چھتری وہاں بہت تقسیم ہوتی ہے، خاص طور پر اگر آپ پیدل حج کرتے ہیں نا، اگر پیدل جو راستہ باقاعدہ بنا ہوا ہے طریق مشاۃ کا، تو آپ دیکھیں گے کہ چند فٹ تو خیر نہیں، کوئی آدھا کلومیٹر کے فاصلے پر ایک آدمی کھڑا چھتریاں تقسیم کر رہا ہے۔ بھائی آپ پیدل جا رہے ہیں، گرمی ہے، چھتری لے لیں۔
آپ ایک لینا چاہیں وہ آپ کو ایک دے دے گا، وہ آپ دو لینا چاہیں وہ آپ کو دو بھی دے دے گا. لیکن ظاہر ہے ایک آدمی ایک لے گا، زیادہ سے زیادہ دو لے لے گا بس. اچھا اس سے پہلے، حج سے پہلے ایک شخص چھتریاں تقسیم کر رہا تھا کہ چلے لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں، گرمی ہوتی ہے چھتری، اور وہ کہہ رہا تھا بھئی ہر شخص ایک ایک لیتا جائے، ایک ایک، آپ کی بڑی مہربانی، ایک ایک لیتا جائے اور جاتا جائے. اس کے اوپر ہلہ بولا. یہ سب پاکستانی تھے، پاکستان کے علاوہ کوئی نہیں تھا. ہلہ بولا جس کے ہاتھ میں 5 لگی ہیں وہ 5 لے کے اڑا ہے، جس کے ہاتھ میں 8 لگی ہیں وہ 8 لے کے اڑا. کرنے کیا گئے؟ حج کرنے. یہ بے صبرا پن، یہ بدتمیزی، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ. اور یہ کیوں ہے؟ ابھی مسجد کے باہر ایک آدمی کوئی چیز مفت تقسیم کرنے کھڑا ہو جائے تو یہی منظر یہاں پہ ہوگا. بلکہ میں مسجد کے باہر کی بات نہیں کر رہا، میں کہتا ہوں مسجد کے اندر بھی اگر کوئی مفت تقسیم کرنے کھڑا ہو جائے نا کوئی چیز، مسجد کے اندر بھی یہی حال ہوگا. اب یہ گندی عادتیں ہم نے جو یہاں سیکھی ہوتی ہیں نا، اپنا یہی گن ہم اللہ کے گھر لے کے جاتے ہیں اور نبی کی مسجد میں لے کے جاتے ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ اقدس پہ لے کے جاتے ہیں، اور ریاض الجنہ میں لے کے جاتے ہیں. اب مجھے یہ بتائیے، اگر ہم اتنی بدتمیزیوں کے ساتھ ریاض الجنہ میں جا کے یہ کہیں یا اللہ دنیا کی جنت میں تو نے داخل کر دیا ہے، اب آخرت کی جنت میں بھی داخل کرنا، تو مجھے لگتا ہے جواب یہ آنا چاہیے تھوڑی بڑی مہربانی. ہاں کچھ اللہ کے بندے تھے، اچھے تھے، بڑی تمیز کے ساتھ، شائستگی کے ساتھ ہر جگہ وہ رہے ہیں تھے، لیکن ان کی تعداد 5% سے زیادہ نہیں ہوگی. ایک چیز میں نے یہ بہت دیکھی، یہ وہ غلطیاں جو ہم یہاں سیکھتے ہیں، یہاں کرتے ہیں، اس لیے ہم وہاں پر بھی لے کے جاتے ہیں. اسی لیے خدا را اس غیر ضروری بے صبر پن سے بچیے. یہاں پر سیکھ لیں اچھی عادات، وہاں پر بھی جا کر انشاءاللہ ہم اچھی عادات اپنائیں گے. پھر ایک اور چیز جو وہاں پر دیکھی، وہ موبائل کا غلط استعمال. انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون. جب آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ اقدس پہ جاتے ہیں نا، وہاں سب سے بڑی چیز دو ہیں. دو، ایک آپ کی خاموشی اور دوسرا آپ کی انکساری، عاجزی اور انکساری. انکساری کی وجہ سے آپ کی گردن جھکی ہوئی ہو، آپ کے پورے اعضاء جھکے ہوئے ہوں. جس جگہ آپ جا رہے ہیں اس سے بڑی جگہ کوئی نہیں، جس جگہ آپ جا رہے ہیں اس سے بڑی جگہ کوئی نہیں ہے، جس ہستی کے سامنے جا رہے ہیں اس سے بڑی ہستی کوئی نہیں. لہذا ادب آخری حد تک ادب. مدینہ منورہ میں ادب ہے، یہ یاد رکھیے گا. مدینہ منورہ بے ادبی کو برداشت نہیں کرتا. مدینہ منورہ میں ادب ہے. ایک ادب ہے آپ جھکے ہوئے ہوں، آپ کی نظریں جھکی ہوئی ہوں، اور آپ کی زبان کے اوپر جو بھی درود جاری ہو، جو بھی سلام جاری ہو، اور آپ خاموشی کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ اقدس پہ جائیں. بلکہ باب السلام سے جب داخل ہوں، بلکہ اس سے بھی پہلے جب آپ مسجد سے نکلتے ہیں تو آپ کی گردن جھکی ہوئی ہو، آپ کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں، ادب کے ساتھ آپ ریاض الجنہ میں جائیں. یہ وہاں کا ادب ہے. اور وہاں پر جو بے ادبی ہے نا، اس کے بارے میں اللہ نے صاف فرمایا ہے کہ جو بے ادب یہاں پہ آئے گا، بے ادبی کرے گا نا، تو اس کا تو کوئی بھی عمل میں نے قبول نہیں کرنا، بلکہ جو پچھلے عمل ہوئے ہیں میں نے وہ بھی برباد کر دینے. اب وہاں کیا صورتحال ہوتی ہے، بہت سے لوگ اس سے واقف ہوں گے. موبائل یوں اوپر کیا ہوا ہے اور ویڈیو کال ہو رہی ہے. ویڈیو کال ایک ہوتی ہے نا، چلو ریکارڈنگ ہے، پھر بھی آدمی کہیں کہہ دیتا ہے کسی حد تک. ویڈیو کال، اب ویڈیو کال میں گھر کی عورتیں یوں سامنے ہیں، اور آپ کو پتا ہے ویڈیو کال میں جو آواز آتی ہے نا، وہ بہت تیز آواز ہوتی ہے، کانوں میں چبھنے والی آواز ہوتی ہے، وہ چا 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 اس طرح کی آواز ہوتی ہے، وہ تکلیف دے. اب وہ جی یہ دیکھیں جی، یہ میں جا رہا ہوں، آپ بھی دیکھیں جی، میں ادھر ہوں، میں ادھر ہوں. آپ یقین کریں، میں ممبر پر بیٹھا ہوں، جمعہ کا دن ہے، باوضو ہوں، غسل بھی کیا ہوا ہے الحمدللہ. کئی دفعہ میرے منہ سے نا بد دعا نکلتی رہتی تھی ان لوگوں کے لیے.
دل کہتا تھا ان کو بد دعا دوں کہ یہ لوگ اللہ ان کو یہاں نہ لا. انہوں نے اس ساری جگہ کو گندا کر دیا ہے. آپ سوچ نہیں سکتے وہ کتنا تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے. میری پوری کوشش ہوتی تھی کہ اگر کوئی شخص اس طرح بنا رہا ہے میں یا اس سے پیچھے ہٹ جاؤں یا دائیں ہو جاؤں, کہیں پر دور ہو جاؤں, یا ان سے کہتا تھا آپ کی بڑی مہربانی بھائی خدا کے لیے اس جگہ کا تقدس تو تھوڑا سا بچا لو. لیکن پھر میں سوچتا تھا کہ نہیں, میں جس جگہ پہ ہوں نا, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہتے تھے میں کسی کو بد دعا نہیں دوں گا, میں بد دعا دینے والا بن کے نہیں آیا, میں تو رحمت للعالمین بن کے آیا ہوں. زبان رک جاتی تھی بد دعا نہیں, ورنہ وہ لوگ اس قابل تھے کہ ان کے لیے بد دعا نکلتی منہ سے, کہ جنہوں نے اس جگہ کا تقدس اس بری طرح پامال کیا ہوتا تھا. بھائی آپ مسجد کے اندر ہیں اور آپ ویڈیو کال کر رہے ہیں اور آپ کے گھر کی خواتین ساری اکٹھی ہو کر, اور پیچھے پر دیکھو سب پورا خاندان نظر آتا تھا ان کا, یہ عورتیں بیٹھی ہوئی ننگے سر بیٹھی ہوتی تھیں, عورتیں ننگے سر ہوتے, اور وہ نظر آ رہا ہے, اور پھر گروپ چل رہے ہیں کئی جگہ پر. انا للہ و انا الیہ راجعون, انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ یہاں آنے سے, واپس آنے سے پہلے جو آخری جمعہ تھا, تو میں مطاف کے ساتھ ہی جو برآمدہ ہے وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا. برآمدے کے اندر طواف کرتا رہا, طواف کرتے کرتے پھر جمعے کے لیے صفیں بننی شروع ہوئی, تو میں وہاں بیٹھ گیا صف کے اندر. اب میرے بالکل ساتھ ہی نا ایک انڈین بزرگ بیٹھے ہوئے تھے, بابا جی بیٹھے ہوئے تھے. اب بالکل ہمارے سامنے خانہ کعبہ ہے, کیونکہ ہم گراؤنڈ فلور پہ ہیں, بالکل سامنے خانہ کعبہ ہے, وہاں طواف ہو رہا ہے, یہاں پر لوگ بیٹھ گئے ہیں صفوں کے اندر جو برآمدہ ہے اس میں. اب انہوں نے ویڈیو کال کی ہوئی ہے گھر کے اندر اور وہ دکھا رہے ہیں. اب بالکل میرے یوں سامنے, یعنی وہ کیمرہ میرے منہ کے سامنے, بالکل سامنے یوں دکھا رہے ہیں. اب گھر کی خاتون ہے, کوئی جوان لڑکی ہے, وہ کوئی تو بٹش بٹا نہیں سر پہ. میں تھوڑی دیر تو برداشت کرتا رہا. اب اس کی نا آواز, تلخ آواز بار بار. اب آپ یقین کریں میرے ارد گرد جتنے لوگ بیٹھے تھے نا, کوئی اگر ذکر کر رہا تھا, قرآن پڑھ رہا تھا, سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اس کو دیکھ رہے تھے. میں سامنے اس نے یوں اوپر کیا ہوا. بالآخر میں نے بابا جی سے کہا, غصہ آیا, بہت غصہ آیا, بہت برداشت کرتے ہوئے میں نے کہا بابا جی اے سارے بندے نا اپنا ہاتھ چھوڑ کے تیری نو نو رہ دے. برداشت ختم ہوئی میری. خدا کے لیے بند کر لو یار, اپنے کمرے میں جا کے کر لینا. ان سب کو ضرور اپنا گھر دکھانا ہے آپ نے, اور اپنے گھر کی عورتیں سب کو ضرور دکھانی ہے آپ نے. یہ وہ غلیظ ترین حرکت جو ہم وہاں جا کر کرتے ہیں. اور اس موبائل کے ضمن میں وہ بے ادبی کرتے ہیں, وہ بے ادبی کرتے ہیں. ایک بے ادبی کیا ہوتی ہے, جب آپ روزے رسول سے واپس نکلتے ہیں نا, یا جا رہے ہیں یا واپس نکلتے ہیں, تو آپ نے دیکھا ہے باہر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ اقدس کا گنبد نظر آ رہا ہوتا ہے. اب یہاں گنبد کا مطلب کیا ہے کہ یہاں پر نیچے حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے, آرام فرما ہے. اب لوگ حضور کی طرف پیٹھ کر کے, کمر کر کے تصویریں بنا رہے ہوتے ہیں. انا للہ, حضور کو اپنے پیچھے رکھ کے کہ میں حضور کے آگے ہوں, حضور میرے پیچھے. بالکل یہ کس لیے, صرف ایک تصویر بنانے کے لیے. یہی عمل ہم بیت اللہ میں کرتے ہیں. بیت اللہ کو اپنے پیچھے کرتے ہیں, پیچھے کر کے. حالانکہ کہیں پر بھی بیت اللہ کو پیچھے کرنے کا حکم نہیں ہے, بیت اللہ کی طرف منہ کرنے کا حکم ہے, اس کی طرف اپنا گند کرنے کا حکم نہیں ہے. بلکہ بیت الخلا اگر کرنا ہو نا, بیت الخلا دنیا کے کسی بھی حصے میں ہو, کسی بھی حصے میں, تو بیت الخلا کرتے ہوئے بیت اللہ کی طرف, چاہے آپ پاکستان میں ہیں, لاہور میں ہیں, امریکہ میں ہیں, آپ ایشیا میں کہیں پر بھی ہیں, بیت اللہ کی طرف نہ تو منہ کر کے قبلہ کی طرف, نہ تو منہ کر کے وہ کرنا جائز ہے بیت الخلا, اور نہ ہی پیٹھ کر کے جائز ہے. حالانکہ ہم ہزارہ کلومیٹر دور ہیں, لیکن اتنا ادب اللہ نے ایمان والوں پر لازم کیا ہے کہ بیت الخلا کرتے ہوئے, لہذا آپ جب بھی فلیش بنائیں, بیت الخلا بنائیں, اس اینگل کو ضرور سامنے رکھیے گا کہ واش روم کرتے ہوئے نہ تو آپ کا رخ بیت اللہ کی طرف ہو, نہ آپ کی کمر بیت اللہ کی طرف ہو. لیکن وہاں کیا حال ہے, بالکل یہ جتنا یہ دیوار ہے, اتنا بیت اللہ خانہ کعبہ, اللہ کا بیت اللہ خانہ کعبہ ساتھ ہے,
ہم اس کی طرف پیٹ کر کے یہ جی میں بھی ہوں اور میرا فلاں بھی ہے، ہماری تصویریں بناؤ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسی زمانے میں ایک واقعہ سنا تھا، اس زمانے میں کہ ایک بزرگ نہیں جا سکے کسی وجہ سے، لیکن اللہ کو نہ جانے کی وجہ اتنی پسند آئی، نہ جانے کی وجہ اتنی پسند آئی کہ کسی کو خواب میں یہ بتایا گیا کہ صرف وہ ایک بندہ اس کا حج قبول ہوا ہے، باقی کسی کا نہیں ہوا۔ ایک واقعہ ہے، ممکن ہے سچ ہو، ممکن ہے سمجھانے کے لیے ہو۔ تو مجھے حالات دیکھ کر نا کوئی اس قسم کی فیلنگز آتی ہیں، کئی دفعہ اس قسم کی فیلنگز آتی ہیں۔ یہ جو حرکات وہاں پہ ہو رہی ہیں نا، کوئی لگتا ہے کوئی ایک دو بندے ہی ہوں گے جن کا حج پھر قبول ہوتا ہوگا۔ تو اسی لیے اپنی یہ عادات خدا کے لیے یہیں پر سیدھی کریں، یہیں پر ٹھیک کریں۔ بے صبر پن سے بچائیے، جلد بازی سے بچائیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں والعجلۃ من الشیطان، یہ جو جلد بازی ہے شیطان کا حق، شیطان کا کام ہے، شیطان کی حرکت ہے۔ لہٰذا آپ مسجد کے اندر ہوں، دیکھا نہیں سلام پھرتا ہے، کچھ ایسے لوگ کچھ چلیں، کوئی بزرگ ہے جس کے لیے ذرا بیٹھنا مشکل ہو گیا ہے، کوئی بات نہیں، جا سکتا ہے۔ معذور ہے، بیمار ہے، کوئی بات نہیں، اٹھ کے جا سکتا ہے۔ بیٹھے بیٹھے طبیعت خراب ہونا شروع ہو گئی، کوئی بات نہیں، بالکل صحیح سلامت لوگ، سلام پھرا، ایسے بھاگیں گے اٹھ کر، نہ نمازیوں کا لحاظ، نہ مسجد کا لحاظ، نہ جمعے کا لحاظ۔ یہ وہ بے صبر پن ہے جو غلط حرکات ہم یہاں پہ سیکھ رہے ہیں۔ پھر مسجد کے گیٹ سے نکلتے ہوئے، پھر باہر گاڑیاں لے کے سوار ہو کے نکلتے ہوئے، پھر کسی چوک کے اوپر جاتے ہوئے، ٹریفک سگنل جو ہیں توڑتے ہوئے، پھر کسی دکان پہ سودا سلف لیتے ہوئے جہاں رش ہو، کسی مارکیٹ میں، پھر وہ جو بے صبری ہے نا، یہ بے صبری پھر ہم لے کے جاتے ہیں بیت اللہ کے اندر، اور کیا کرتے ہیں؟ اپنے حج کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیتے ہیں، بیڑا غرق کر کے رکھ دیتے ہیں، اپنے حج کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتے ہیں، اور اپنے حج کو ہم قبولیت کے جو سطح ہوتی ہے اس سے گرا دیتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہاں، میں نے یہ حضور کے فرمان کی روشنی میں کہا، جس نے بیت اللہ کا حج کیا اور اس کے سارے ارکان ادا کیے، اور مسلمان اس کے ہاتھ اور اس کے پاؤں سے محفوظ رہے، اس کی زبان سے، ہاتھ اور زبان سے محفوظ رہے۔ یہ جو لوگ بڑے فخر سے کہتے ہیں نا ہم نے بیت اللہ کو بوسہ دیا ہے، ہم نے بیت اللہ کو بوسہ دیا ہے، ذرا آج جا کے ویڈیو نکال کے دیکھیں وہ بوسہ کس طرح سے ہو رہا ہے۔ کم سے کم 100 بندے کو دھکے مار کر، تکلیف دے کر، ٹھیک ہے، کسی کو گرا کر وہ جو نکل رہا ہوتا ہے نا، جو حجر بوسہ دے کے نکل رہا ہوتا ہے، ذرا اس کی حالت دیکھیں۔ بس وہ زندگی باقی ہوتی ہے تو زندہ رہ گیا ہے، ورنہ مرنے میں کوئی کسر نہیں رہتی۔ میرے ساتھ ایک ساتھی تھے، وہ بتا رہے تھے، کہتے جی جب میں نے کیا تھا نا تو اتنا پیچھے سے دباؤ تھا کہ میں حجر اسود کے ساتھ اس طرح چپک گیا تھا کہ میرے پاس جو موبائل تھا نا، کہتا وہ موبائل بالکل چکنا چور ہو گیا تھا، اور لوگوں کا احرام اتر جاتا ہے۔ وہ ٹوٹ جانا، چشمہ ٹوٹ جانا تو یہ خیر چھوٹی سی بات ہے، نہیں، کوئی ثواب نہیں، کوئی ثواب نہیں، گناہ ہے اس طرح سے بوسہ دینا، گناہ ہے۔ ہاں اگر ایسا موقع مل جائے، لائن ہو، آپ آرام سے گئے، بوسہ دیا، چلے گئے، ثواب ہے۔ 100 بندے کو دھکا دیا ہے، ٹانگیں ماری ہیں، پسلیاں توڑی ہیں، کوہنیاں ماری ہیں، کسی کا احرام خراب ہوا ہے، کسی کا موبائل ٹوٹا ہے، ٹھیک ہے، کوئی ثواب، کوئی ثواب۔ جس نے ثواب دینا ہے نا اس نے اپنے اصول رکھے ہیں ثواب دینے کے، ہمارے اصولوں پہ ثواب نہیں ملتا، ثواب اس نے اپنے اصولوں پہ رکھا ہے، اور اپنے اصول کیا ہیں؟ وَسَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ۔ اسی لیے حضور نے حجر اسود کا جو استلام وہ رکھا ہے۔ استلام کیا ہے؟ آپ دیکھتے ہیں بھائی رش ہے وہاں پر، کوئی بات نہیں، جب آپ اس کی سیدھ میں پہنچے، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ، آپ کو پورا ثواب مل گیا، کوئی کمی نہیں ہوگی ثواب میں، کوئی کمی نہیں ہوگی۔ قیامت کے دن حجر اسود آپ کے حق میں وہ گواہی دے گا، سفارش کرے گا، کیوں؟ آپ نے اللہ کے اصول کے مطابق وہ عمل کیا ہے،
اللہ مجھے اور آپ سب کو عمل کی پوری توفیق نصیب فرمائے۔